شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. سید ذوالقرنین شاہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ شاہ صاحب کے ساتھ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام مہمانوں کو آج کی اس تقریب میں، اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تمام دوستوں کی اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے شاہ صاحب سے متعدد بار درخواست کی کہ بارسلونا تشریف لائیں. آج وہ ہم میں موجود ہیں اور اپنے فکر سے، اپنی دانش سے ہمیں سیراب بھی کریں گے. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا قدیر خان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. کرم آج بالائے بام گیا ہے. کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام گیا ہے.
تھے وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، کرم آج بالائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ نبی کا وسیلہ کام آ گیا ہے۔ آج کی یہ تقریب، آج کی یہ نشست ہم صرف اور صرف اپنے مہمان کو سنیں گے۔ ہم نے کوئی مقررین نہیں رکھے، اور میری سب سے بڑی خواہش بھی یہی ہے کہ ہم شاہ صاحب کی گفتگو سنیں۔ جس طرح میں نے اکثر مختلف پروگرامز کے اندر کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم قحط الرجال سے گزر رہے ہیں، لیکن اسی دور کے اندر، اسی زمانے کے اندر جس طرح کبھی کہا جاتا تھا کہ ہم دور ندیم قاسمی میں زندہ ہیں، اسی طرح آج میں کہتا ہوں کہ ہم قاسم علی شاہ صاحب کے دور میں ہیں۔ آپ نے دیکھا اشفاق احمد صاحب کو سنا، ممتاز مفتی صاحب کو سنا، قدرت اللہ شہاب صاحب کو سنا، اور ان سب کے سرخیل واصف علی واصف صاحب کو آپ نے دیکھا اور سنا، جنہوں نے پاکستانی معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کی، لوگوں کے ذہنوں کو بدل کر رکھ دیا۔ آج اسی لڑی کی، اسی تسبیح کا ایک دانہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اس معاشرتی جو گراوٹ پیدا ہو گئی ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ موٹیویشنل سپیکر صرف گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ شاہ صاحب گفتگو کے شاہ سوار تو ہیں ہی، لیکن وہ عملی طور پر بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی دوست پاکستان گئے ہوں اور لاہور میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا دورہ کیا ہو، اگر نہیں کیا تو میری ایڈوائس ہے کہ آپ ایک دفعہ وہاں پر جائیے گا، اور شاہ صاحب کی جو خدمات ہیں اپنے نوجوان نسل کے لیے، ان کی جو تربیت کی ورکشاپس ہیں وہ ضرور دیکھیے گا، اور آپ کو یہ علم ہوگا کہ شاہ صاحب اپنی آنے والی نسل کو کس طرح پروان چڑھا رہے ہیں، یا کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے پاکستان کے اندر میرا نوجوان کیسا ہے۔ عملی طور پر انہوں نے کتابیں بھی، درجن بھر سے زیادہ کتابیں بھی ہیں جس کے ذریعے وہ معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 25 دسمبر ان کی پیدائش کا دن ہے، تو 25 دسمبر والے قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان دیا، آج اس پاکستان کو اسی راہ پر گامزن کرنے والے بھی قاسم علی شاہ صاحب 25 دسمبر کی 7 گھڑیوں میں اس پاکستان کے اندر تشریف لائے۔ سب سے بڑی بات کہ آپ کے اندر انسان دوستی ہونی چاہیے، اور جتنے بڑے دوست انسان کے قاسم علی شاہ صاحب ہیں،
میری پہلی ملاقات شاید مانچسٹر میں ہوئی تھی آپ سے، اور مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے ہم بہت پہلے کے جانتے ہیں، اور اتنی اپنائیت تھی۔ پھر میں فاؤنڈیشن بھی گیا، اور میں برملا کہتا ہوں کہ جو لوگ انسان دوست ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو لوگ یاد کرنے والے کم نہیں ہوتے۔ بارسلونا کے اندر بھی رایا شیر ستی مرحوم ایک انسان دوست شخص تھا۔ آج 4 سال ہو گئے شاہ صاحب یہاں سے شخص کرونا کی نظر ہو گیا، اللہ نے جلدی اپنے پاس بلا لیا، لیکن آج بھی ان کی انسان دوستی لوگوں کے دلوں میں زندہ۔ لہذا اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، بہتر فرد بننے کے لیے انسان دوست بنے۔ چھوٹے سے صوفی کلام کے ساتھ قدیر خان صاحب کو دوبارہ دعوت دوں گا، اور ان کے بعد ہم شاہ صاحب کو سنیں گے۔ بغل شاہ صاحب کا ایک کلام ہے، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کروں گا، 2-3 منٹ میں حاضر پیش کروں گا۔ چل بلیا چلیو تھے چلیے جتھے چل بلیا چلیو تھے چلیے جتھے سارے آنے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے، بلیا کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون، کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون، نام مومن وچ مسیحاں، نام وچ کفر دیاں ریتاں، نام پاکاں وچ پلیتاں، نام پاکاں وچ پلیتاں، نام موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون، رب رب کرتے بڈھے ہو گئے، ملا پنڈت اے سارے، رب دا کھوج کھرا نہ ملیا، سجدے کر کر اے ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا، رب تے تیرے اندر وسدا، وچ قرآن اشارے، بلیا کی جانا میں کون، کی جانا میں کون، بلیا کی جانا
بھلیا کی جانا میں کون. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کا استقبال کیجیے گا بھرپور تالیوں کے ساتھ اور کھڑے ہو گئے. بڑی مہربانی, بھرپور تالیوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب محترم بڑا شکریہ جی. آپ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کبھی میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ اللہ نے اگر موقع دیا تو میں بار سوڑنا ہوں گا, اسپین آؤں گا. اور یہ کئی سال پہلے کی بات ہے. شاید مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ وقت آج کا لکھا ہوا تھا, اور آپ کی کتاب بھی میرے سامنے موجود ہے جس میں مجھے تبصرہ لکھنے کا موقع ملا. اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد پہ تھے. میں میری کارکردگی میں سوتے اور جاگتے جو ٹائم ہوتا ہے اس کو بڑا پروڈکٹیو یوز کرتا ہوں. تو اگر کتاب میرے پاس ہو تو میں کتاب تو پڑھنے لگ پڑتا ہوں, نہیں تو میں ڈاکومنٹریز دیکھتا رہتا ہوں. تو میں نے پچھلے 2 دن میں وہ 2-3 ڈاکومنٹریز مولانا پہ دیکھی تھی, اور میں کو نئی نئی چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہوں, تلاش کرتا رہتا ہوں سیکھنے کے لیے. مجھے یہ حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ آپ نے اس پہ بھی بڑا شاندار کام کیا ہوا. انتہائی محترم شاہ صاحب بہت شکریہ, تمام دوستوں کا شکریہ. میں چند دن پہلے جی یہاں پر آیا اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اتنے زیادہ محبت کرنے والے پاکستانی وہ بارسلونا میں اور اسپین میں موجود ہیں. اور میری کوئی کدی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگی, اس کے بعد تمام دوستوں کو پتہ لگ گیا, اور اس کے بعد روز ہی کوئی نہ کوئی دعوت. اور میرا خیال ہے جی آج آخری دعوت ہے, کل میری واپسی ہے انشاءاللہ. تو میں ایک تو دل کی عطا گہرائیوں سے تمام ہمارے جو اوورسیز ہیں پاکستانی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کی محفل میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سب کا اکٹھا کرنا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں کل بھی یہاں میرے بڑے پیارے بھائی شہباز بٹانا صاحب موجود ہیں, انہوں نے کل بڑی شاندار محفل رکھی ہوئی تھی, اور میں تدیر بعد میں یاد کرتا رہا کہ جتنی شفقت اور محبت سے اتنا زیادہ انہوں نے یقین کریں وہ دعوت کافی شاندار تھی. مجھے بعد میں خیال آیا کہ کاش مجھے کو 3 ٹائم کھانے کی عادت ہوتی, میں 2 ٹائم کھاتا ہوں, میں 3 ٹائم کھانا نہیں کھاتا. کل یہ بڑا شک کے ساتھ سوچتے رہے یار یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا, تو میں 2 ٹائم کھانا کھاتا ہوں, تیسری ٹائم میں نہیں کھاتا, دوسری ٹائم کا مس کر دوں پھر تیسرے ٹائم کا کھا لیتا ہوں. آج میں نے تھوڑا سا دوپہر کو کھانا کھا لیا تھا کہ مجھے آپ کا چہرہ مبارک یاد آیا, تو میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا. تو میں بہت چلا کے مجھے بھوک لگے تاکہ رات کا کھانا میں کھا سکوں, گلا نہ مجھے کرے. تو حضور والا میں آپ سب سے گزارش کروں گا, زندگی کی اصل میں بڑی بڑی جو مشکل فلسفے ہیں بعض اوقات کسی کتاب سے سمجھ آ جاتے ہیں, کسی لیکچر سے سمجھ آ جاتے ہیں. بعض اوقات انسان کو کوئی تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے, بندہ اس سے کوئی چیز سیکھ جاتا ہے. آپ ایک بڑے جدید دور میں سب موجود ہیں. اس دور میں کسی بھی چیز کو جو کہی جا رہی ہے اس کو کنفرم کرنا, اس کو کاؤنٹر چیک کرنا بڑا آسان ہے. کسی زمانے میں جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ جو امام بخاری تھے انہیں لائبریری کی ضرورت تھی. جو وقت کا بادشاہ تھا انہوں نے ریکویسٹ کہ مجھے 18 یا 20 دن کے لیے اس لائبریری میں رہنے کا موقع دیا جائے. اور آج تو آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اس پہ آپ کچھ بھی لکھتے ہیں, چیک کر لیتے ہیں. کوئی بھی شخص اگر کہتا ہے یہ آیت ہے, آپ اس آیت کا مفہوم اس پہ لکھیں, آپ کو ریفرنس مل جائے گا. حدیث لکھیں, حدیث کا ریفرنس مل جائے گا. آپ دنیا کا کوئی ڈیٹا چیک کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیٹا نکل آئے گا. آپ دنیا کی آبادی دیکھنا چاہتے ہیں آبادی نکل آئے گا. انسانوں نے آج تک جو کچھ بھی ڈھونڈا ہے اس میں کمال یہ ہوا ہے کہ ڈیٹے نے کمال کر دیا. پچھلے کچھ سالوں میں آئی ٹی نے, اے آئی نے, اور جتنی یہ ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے انقلاب برپا کر دیا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے موضوعات ہیں جس کو میں ہر مہینے 1 بار کو چیک کرتا ہوں گوگل پہ, نئی کتابیں آئی ہیں. مثلا ایک موضوع ہے ہیپینس, خوشی. میں ڈاکٹر صاحب نومبر میں نے دیکھا نا جی کہ دنیا میں جو کتابیں تھی نا جی وہ کتابیں تھی 22,000. ٹوٹل دنیا میں موجود کتابیں 22,000 تھی. جب سال ختم ہونے والا تھا, دسمبر کا مہینہ ہے, دوبارہ میں نے چیک کیا 23,000. اب میں نے تازہ چیک کیا تو پتہ لگا 23,000 سے زیادہ ہو گیا. یعنی دنیا میں مختلف شعبوں میں جو کام ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. ہم اگر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنا کام موجود ہے تو ہمیں اس میں سے کتنا پتا, تو ہمیں غلط فہمی یہ ہے کہ ہمیں سارا کچھ پتا ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, بڑا محدود سا پتا ہے. اور ہم یہ زندگی ہمارے پاس ہے جو لگتی ہے کہ یہ بڑی زیادہ ہے,
یہ آپ پچھلے 50-60-70 سال ذرا دیکھ لیجیے، پتہ ہی لگا گزر گئے. اگر یہ گزر لگا تو آگے پتہ نہیں کتنا وقت ہے، یہ بھی گزر جائے. محدود سا ہمارے پاس وقت ہے. انسان کی جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے نا، اسے لگتا ہے کہ ہر چیز میرے پاس لامحدود ہے، حالانکہ اس میں سے انتہائی. آپ اس کی چھوٹی سی مثال لے لیجیے، کائنات ہے نا، پوری کائنات، اس کے اوپر ابھی تک ڈیٹا یہ ہے کہ جو گلیکسیز ہیں، کہکشاں جسے کہتے ہیں، وہ ٹوٹل 2 ٹریلین گلیکسیز. 2 ٹریلین بہت بڑی مقدار ہوتی ہے جو گلیکسیز اس پوری کائنات میں موجود ہے. بالکل ایسی ہے جیسے ہم نے سمجھنا ہے کہ جو ہال ہے کتنا بڑا ہے، تو کوئی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس میں 100 کرسیاں لگ جاتی ہیں، 150 کرسیاں لگ جاتی ہیں زور لگا کے. تو پوری کائنات میں جو گلیکسیز ہیں وہ 2 ٹریلین ہیں. اس میں سے ایک گلیکسی ایسی ہے جس گلیکسی میں ہمارا سولر سسٹم موجود ہے، جس کو ملکی وے کہتے ہیں. بچوں کو بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہ ملکی وے گلیکسی ہے جس کے اندر ہمارا سولر سسٹم موجود ہے. اس سولر سسٹم میں 3916 سولر سسٹم ہے، تقریباً 4000. ایک گلیکسی کے اندر سولر سسٹم کی تعداد 3916 سولر سسٹم ہے، جس میں سے ایک سولر سسٹم ایسا ہے جس میں زمین موجود ہے. اور اس سولر سسٹم میں 9 سیارے ہیں. ایک تیسرے نمبر کا سیارہ ہے جو تھوڑا نیلا اور سبز دکھتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ارتھ، اور اس پہ انسان موجود ہے. اس پوری ارتھ پہ تقریباً 200 ملک ہیں، جس میں سے ایک آپ ملک پہ موجود ہے. اور پورے ملک کو آپ، کیونکہ بڑا مجھے رات کو اچھا لگا، کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ اب یہ ہمارا ملک بن چکا ہے، جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں 15-20 سال 30 سال گزار لیتے ہیں، وہ آپ کا ملک بن چکا ہوتا ہے. اس پورے ملک میں اتنے شہر ہیں، اتنے قصبے ہیں، لیکن آپ کسی ایک خاص قصبے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، برنونا کے بارے میں یا بارسلونا کے بارے میں کہ یہ میرا قصبہ ہے، میرا علاقہ ہے. اس پورے قصبے میں پتہ نہیں کتنے گھر ہیں. گھر کے باہر کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں میرا گھر ہے. گھر میں پتہ نہیں کتنے کمرے ہیں. ایک کمرے کے بارے میں آپ کہہ دیتے ہیں یہ میرا کمرہ ہے. اس کمرے میں ایک بڑی جگہ ہوتی ہے، لیکن ایک بستر ہے جس کے اوپر لیٹتے ہیں آپ اور کہتے ہیں جی یہ میرا بستر ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ 2 ٹریلین کی جو گلیکسی ہے اور 4000 اس میں صرف ایک گلیکسی کے اندر سولر سسٹم ہے، اور اس ایک سولر سسٹم میں 9 سیارے ہیں. ایک سیارہ زمین ہے جس پہ 200 ملک ہیں. ایک ملک میں آپ رہ رہے ہیں، اس ایک ملک میں آپ کا ایک قصبہ ہے، اس قصبے میں آپ کا ایک گھر ہے، اس گھر میں آپ کا ایک بستر ہے اور اس پہ آپ لیٹتے ہیں. تقریباً اتنی کوئی جگہ ہماری قبر کی ہوگی. تو یہ کائنات کے سائز کے مقابلے میں آپ اپنا محدود ہونا ذرا چیک کیجیے، وہ کتنا محدود ہے. صرف 100 سال جائیے، ہم میں سے کسی کا وجود بھی نہیں تھا، کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ اس نام کا، اس چہرے کا ایک شخص دنیا میں آئے گا اور وہ گجرات میں، کھاریاں میں کسی جگہ پہ پیدا ہوگا، اس کے بعد چلتے چلتے جو اسپین میں پہنچ جائے گا. آپ یقین کیجئے اگلے 100 سال بعد بھی ہمارا کوئی وجود نہیں ہونا. یہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے ہونا ہے، 100 سال بعد ہمارا کوئی وجود نہیں ہونا. جب آپ کو یہ محدود ہونا سمجھ آ جاتا ہے نا کہ میرے پاس وقت بڑا محدود ہے، میرے پاس جو انرجی ہے وہ بڑی محدود ہے. آپ آج بھی مڑ کے دیکھیے، آپ میں سے کئی لوگ پیدل اسکول جاتے ہوں گے. کتنا پینڈا پنجابی میں ہم کہتے ہیں، وہ طے کرتے ہوں گے کتنا سفر کر سکتے. آج نہیں کر سکتے. جسم میں اتنی جان میری محدود سی زندگی ہے. آپ کو کئیوں کی نظر کی اینک لگ چکی ہے، پتہ لگا جی اب ہم نظر کی اینک کے بغیر دیکھ نہیں سکتے. اتنی محدود سی ہماری دیکھنے کی جو ہے نا جی صلاحیت ہے. جب آپ کو پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز ہی بڑی محدود ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہر چیز بڑی زیادہ ہے، لیکن بیسیکلی تو بڑی محدود ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کتنے پیارے ایسے ہیں بڑے بوڑھے جن کو قبروں میں ڈالا، اور اب ہمیں ان کی برسیوں کی ڈیٹیں بھول جاتی ہیں. یہ جس طرح وہ چلے گئے ہیں ہمیں بھی چلے جانے، اور اس کے بعد زندگی جو ہے وہ چلتی جائے گی. آج سے 100 60 70 80 سال کے بعد ہمارا نام اور وجود بھی شاید دنیا میں نہیں ہوگا. جب یہ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ طے کرتے ہیں میں نے کرنا کیا. یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، محدود سا وقت مجھے ملا ہے، اس کے اندر میں نے کرنا کیا ہے. میری اتنی سی جو تھوڑی سی کیپیسٹی ہے، تو گڈ لک یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں شعور کی حالت میں یہ فیصلہ کر سکے، یہ ڈھونڈ سکے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اتنی لیمٹس کے ساتھ، اتنی محدود زندگی کے ساتھ اور اتنا زیادہ لیمٹس ہونے کے ساتھ مجھے صرف طے کرنا ہے کہ میں نے کرنا کیا. اگر یہ پتہ لگ جائے تو پھر آپ اپنی ساری انرجی، ساری فکر مندی، اور یہ بڑا ہی آسان ہے یہ پتہ کروانا میں نے کرنا کیا ہے. آپ سادہ سا ایک اصول بنا لیجئے. آج تخیل میں سوچ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت کے روز پیش ہوں گے تو آپ کو وہاں پر کس چیز کا جواب دینا ہے. جس چیز کا جواب دینا ہے اس کی تیاری کر لیجیے. سمپل.
باقی سارے کام آپ کر نہیں سکتے، تمام کی تمام چیزیں دنیا کی آپ نہیں ٹھیک کر سکتے. پورا ملک ہے آپ کے پاس میں نہیں ہے، سارے پاکستانی ہیں. میں رات کو بیٹھا جی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اوورسیز ہمارے بڑے پریشان دکھتے ہیں، وہ دکھی دکھتے ہیں پاکستان کے لیے. تو ہمارے پاس ایک لمیٹڈ سا وقت ہے، اس سارے وقت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا پورا ملک بدل سکتا ہوں. پتہ لگ گیا کہ پورا ملک میں نہیں بدل سکتا. پھر آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ جی اگر میں پورا ملک نہیں بدل سکتا میں کیا کر سکتا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگا رات میں دوست نے پوچھا ہم اپنے بچوں کو کیسے بدلیں. میں نے کہا جی اپنے آپ کو بدل لیں، کیونکہ 60-70% ہمارے بچوں پہ ہمارے ہی اثر ہے، ہماری کاپی ہوتی ہے. وہ کوئی دنیا میں کوئی ایلین نہیں ہوتے کہ کہیں اور سے آتے ہیں، وہ ہماری اولاد ہوتی ہے، ہمیں دیکھتی ہے، اسی ماحول کو دیکھتی ہے جو ہم نے گھر میں بنایا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھتے دیکھتے وہ جو پلتی بڑھتی رہتی ہے. سو اگر آپ اپنے اس محدود سی زندگی میں محدود سے وقت میں طے کر لیں کہ مجھے کرنا کیا ہے اور اس پہ محنت کریں، اس پہ ایفرٹ کریں، آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اب یہ جو پورا فلسفہ میں نے 10 منٹ لگا کے سمجھایا ہے، ایک حدیث اس کے پورے فلسفے کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی ایک ریت ہے، ہر شخص کی ریت ہے، اس کا ایک ریوڑ ہے، اس ریوڑ کا اس کو حساب دینا ہے. آپ اپنی بھیڑیں گن لیجیے جن کا آپ نے جواب دینا ہے، آپ اپنی استدا دیکھ لیجیے، آپ اپنی صلاحیت دیکھ لیجیے، آپ اپنا دائرہ اختیار دیکھ لیجیے، آپ طے کر لیجیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. سب کچھ میں نہیں کر سکتا، سارا کچھ ٹھیک میں نہیں کر سکتا. آپ جو کر سکتے ہیں پوری ایمانداری اور پورے خلوص کے ساتھ وہ کرنا شروع کر دیجیے. ہم ایز اے نیشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ ڈالنے کو تیار ہیں کہ اسے یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، جو ہمیں کرنا چاہیے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور یقین کیجئے کہ اگر ہم اپنی پوری ذمہ داری پوری کرنی شروع کر دیں اور جو ہم کر سکتے ہیں پورے اخلاص اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، اللہ ہمارے دلوں کو سکون دے دیتا ہے. لیکن اگر آپ فکر مندیاں پالتے رہیں اور آپ روتے گھڑتے رہیں اور پوری دنیا کو بدلنے کی بات کریں لیکن آپ کی اپنی اولاد ہی آپ سے نہ بدل سکے، آپ کا اپنا گھر ہی جنت نہ بن سکے، آپ کے اپنے بچے ہی آپ کا ادب کرنا چھوڑ دیں، آپ کے اپنے ہی آپ کو چھوڑ دیں، آپ کے اپنے جو ہے نا وہ انتظار کریں کہ ابا جی جائیں گے اس کے بعد جائیداد کا بنٹوارا ہوگا، اس سے بڑی بات قسمتی کو نہیں ہو سکتی. تو میری آپ سب سے دعا ہے یہ جو اپنی بھیڑیں گننا ہے، اپنی ریت ہے اور اپنی ذمہ داری ہے، اس کو ڈیفائن کر لیجیے، اس کی مکمل تیاری کیجیے. اللہ بڑے کرم کرنے والی ذات ہے. رب کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ جو صلاحیت آپ کو دی اس کا جواب بھی نہیں لیتا، جو آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اس کا جواب بھی نہیں لیتا. آپ طے کر لیجیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی تیاری کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے کہ یا باری تعالیٰ 2 ٹریلین کی کائنات تھی، اس میں اتنے سورج تھے، اتنی زمینیں تھیں، اتنے ملک تھے، اتنے انسان تھے، میرے اختیار میں میری ذات تھا، میں نے اس پہ کام کیا، میرے اختیار میں میرا گھر تھا، میں نے اس پہ کام کیا. ہم بڑے لوگ، میں آج سب سے سوال اکثر میں پوچھتا جا رہا ہوں کہ مجھے اگر 1 لاکھ پاکستانی یہاں پر ہے تو یہاں فیملیز کتنی ہیں؟ کچھ دوستوں نے پتا ہے زیادہ نہیں ہے، 15-20%. میں نے کہا وہ کیوں نہیں ہے؟ تو کئیوں نے جواب دیا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ بگڑنا چاہتے ہیں. میں کہا جی وہ بگڑنا چاہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی بگڑ سکتے ہیں. ہمیں صرف وہم ہوتا ہے کہ جی یہاں پر وہ بگڑ جائے گا اور وہاں نہیں بگڑے گا. آپ یہاں پر خود ٹھیک ہیں، آپ کی آنے والی نسل ٹھیک ہے، آپ نے تربیت کی ہے، ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ. رزق حلال کھایا کبھی ضائع نہیں جائے گا. یقین کیجیے آپ نے تربیت کی ہے، خوف خدا آپ نے آپ کے بچوں میں خود ہی پیدا آپ نے رشتے نبھائے ہیں. آپ کے بچے دیکھا دیکھی میں رشتے نبھانے لگ پڑتے ہیں، ان کو سکھانا نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ نے خود ڈنڈی ماری ہوئی ہے، یقین کیجیے آپ دنیا کی مہنگی ترین یونیورسٹی میں پڑھا لیجیے. دنیا کی سب سے جو ٹاپ کی یونیورسٹی ہے بزنس اسکول جو ہے اس کا نام ہے ہارورڈ بزنس اسکول. ہارورڈ بزنس اسکول پہ 20 سال میں ریسرچ کی، گوگل پہ پڑھی ہوئی ریسرچ. 20 سال کے بعد پتہ لگا کہ 80% لوگ کچھ نہیں ہوا جو پڑھ کے نکلے ہیں، لوگ نائی ہیں. اگلی بار پتہ لگا 80% کی طرح کیوں جاتی ہے، اگلی بار پتہ لگا اولادیں انہیں چھوڑ جاتی ہیں. انہوں نے کہا جی اگر ٹاپ کی دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد یہ حال ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ماپنے کا پیمانہ غلط ہے. ماپنے کا پیمانہ جو ہے وہ مادیت پرستی ہے، مٹیریل سائڈ. اگر ماپنے کا پیمانہ یہ ہو کہ جو کچھ ہے اس پہ راضی کسی، اگر ماپنے کا پیمانہ یہ ہو کہ جو میری اولاد اور میرا گھر ہے اس پہ سکون ہے کہ نہیں، اگر ماپنے کا پیمانہ یہ ہو کہ جو زندگی مجھے ملی ہے میں اس سے راضی ہوں کہ نہیں راضی، اگر ماپنے کا پیمانہ یہ ہو کہ میں اپنے رب نے جو میری نصیب اور تقدیر دی میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا باری تعالیٰ تیری کتنی مہربانی ہے. اگر ماپنے کا پیمانہ یہ ہو کہ میں نے زندگی جہاں سے شروع کی تھی اگر آج مڑ کے دیکھوں تو میں نے کہاں سے شروع کی اور کہاں سے کہاں میں پہنچ گیا،
اور میرے پاس شکر کے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے ہیں. تو اس سے بڑی کامیابی یقین کیجیے کوئی. اگر آپ دنیا جہان کما کے بھی غیر مطمئن ہیں اور آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں. سو اس محدود سی 60-70 سال کی زندگی میں طے کر لیجیے آپ نے کرنا کیا، اور جو کر سکتے ہیں اللہ سے بھرپور مدد مانگیں. یا باری تعالیٰ یہ میرا دائرہ اختیار ہے، یہ میری بیٹے ہیں اور میں ان کا گڈریا ہوں، انہیں میرے سے ان بیڑوں کا احساس دینا ہے. وہ بیڑے آپ کی جاب ہے، وہ ٹیکسی ہے، وہ فیکٹری ہے، وہ دکان ہے، وہ کاروبار ہے، وہ اولاد ہے، وہ جو کچھ ہے، وہ گھر ہے. ان بیڑوں کو گن کے پوری تیاری رکھیے. اللہ آپ کو کامیابی ضرور دے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی نوازش کی آپ نے اتنی شاندار محفل جو ہے وہ سجائی. جب میں سفر پہ نکلتا ہوں اصل میں پچھلے کچھ 60-150 سے ڈاکٹر صاحب ایک کہہ لیجیے اللہ سے میں نے دعا مانگنی شروع کی کہ یہ کیونکہ محدود سی زندگی ہے تو دنیا دیکھنی چاہیے. پچھلے سال اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے 14 ملک دیکھے جی. اس سال میں میرا تیسرا چوتھا ملک ہو گیا جی الحمدللہ رب العالمین. میں اس سال کے شروع سے سری لنکا گیا ہوں، اس کے بعد دبئی گیا ہوں جی، اسی طرح جرمنی گیا ہوں. تو انشاءاللہ اس سال کا میرا ٹارگٹ 10 نئے ملک ہے اللہ نے چاہا. تو میں جب پاکستان سے نکلتا ہوں کیونکہ بڑا کام ہوتا ہے لیکچر دینے جاؤں گی، عموماً تو میں سیر کے لیے نکلتا ہوں، لیکن خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ پاکستانی جہاں ملتے ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، پاکستان میں بری خبریں نا زیادہ پروموٹ ہوتی ہیں، ہم بھی زیادہ دیکھنے کے عادی ہو گئے. دنیا میں جو روڈ ایکسیڈنٹ ہے گلف میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سپیڈ بہت زیادہ ہے. آپ سعودی عرب میں جائیے، کبھی آپ ریاض سے نا مکہ ٹریول کر کے دیکھیے تو عرب جو ہے نا وہ اپنی نمبر پلیٹوں پہ پلاسٹک لگا کے اسٹیکر لگا کے 180-90 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہے، حادثے ہو جاتے ہیں، خبروں میں کوئی نہیں ہوتے. ہمارے ملک میں جو حادثہ ہوا بھی نہیں ہوتا ہم اسے خبر میں لے آتے ہیں کیونکہ ہمارے کان سننے کی عادی ہو گئی ہے کچھ برا کوئی ایسی خبر اور جو جھوٹ. اگر آپ اچھا دیکھنا شروع کریں، یقین کریں اس دنیا میں، اس کائنات میں، آپ کے ملک میں بڑا کچھ اچھا ہے، بڑا کچھ اچھا ہے. لیکن اگر آپ کی آنکھیں کان صرف برائی سننے کی عادی ہو گئی ہے، یہ بدقسمتی ہے. بابا اشفاق کا یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ وہ نئی اطلاع انہیں ملی، انفارمیشن بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. انہوں نے اپنے بابا جی کو جا کے بتایا کہ جی پتہ لگا کہ مکھی کی 86 آنکھیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا یار لعنت ہے اس مکھی پہ جس کی 86 آنکھیں ہوتی ہے، وہ بیٹھتی تو گند پہ ہے. تو اللہ نے ہمیں جو بھی صلاحیت دی ہے، جتنا بھی قابل بنایا ہے، اگر ہم اچھائی نہیں دیکھ سکتے ہم اندھے ہیں. ہم اچھائی دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں، اللہ کے کرم اور فضل جو ہم پہ ہوئے انہیں گن سکتے ہیں، اور ہمیں دل سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ میرے ملک کا بھی حامی ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سنی، آخر میں سید ذوالقرنین شاہ صاحب شکریہ ادا کریں گے اور انتظامیہ سے کھانے کا کہوں گا کہ وہ کھانا لگا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے محترم سید قاسم علی شاہ صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے بارسلونا سٹی کو ایک اپرچونٹی دی، ان کو آپ کو سننے کا موقع ملا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بارسلونا میں کمیونٹی کتنا پیار کرنے والی ہے. آپ چند دن رہے ابھی لوگوں کو نہیں پتا چلتا. تو یہاں پہ مہمان نوازی میں ہماری کمیونٹی بارسلونا کی میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ورلڈ میں نمبر 1 ہے. تو یہ ہماری بھی کمیونٹی کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو سنا اور ہم سنتے ہیں، تو ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. اور جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں عزت افزائی دی. اور انشاءاللہ اس طرح کا سلسلہ اس کمیونٹی میں ہم چلاتے رہیں گے، پیار محبت اتحاد کی فضا قائم رکھیں گے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. ویسے
शाही जान ना ते मेरा साहबजादा भी मेरे नाल सी ते एक बंदा मुझे देख के मुस्कुराई जाए मेरे साहबजादे ने कहा अब्बा जी तैयार हो गया सेल्फी लेना भी आना मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो गया जी डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद वो बंदा आके कहंदा भाई तुहाडे कोल माचिस सी मैं कहा जी माचिस कोई नहीं ते मैं साफ लाया वो जिथे भी साडे फॉर्मर्स मिलते हैं ना कॉन्वर्सेट्स मिलते हैं साडे 90% सवाल जिहड़े ना वो सवाल ठीक होते हैं बंदा गलत होता है असि जे कोई जिहड़ा राह पूछ रहे होते तो बंदे कोई नहीं होते बड़ी मेरी माजरत करना बड़ा महदूद जिहा इल्म है जिहड़ा मैं रिकॉर्ड करके सारा अपलोड कर दिता है वो तो फायदा चुका मेहरबानी कलाम जनाब हमारे यहाँ पे जो दोस्त मौजूद हैं शाह जी वो मियाँ साहब के कलाम को ज़्यादा पसंद करने वाले हैं तो लिहाजा उसी हवाले से मैं कुछ कलाम पेश करता हूँ। कर दे ठेर उचरा
वक्त से हम फायदा उठाते हुए शाह साहब के लिए एक आज़ादी शील्ड है, जुल्करनैन शाह साहब शील्ड पेश करेंगे शाह साहब को। मौके से फायदा उठाते हुए मैं अपनी किताबें भी शाह साहब को पेश करूंगा। मेरे मीडिया के दोस्त मिर्जा नदीम बेग साहब, अर्शद साहिद साहब और मेहदी साहब, सरफराज मेहदी साहब, मुमताज़ मनीर सोहत्रा साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? ज़ैन। ज़ैन का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से चंद लम्हे निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को उन्होंने कवर किया। और हमारे ख़ास तौर पर मेरे सबसे अच्छे दोस्त भाइयों की तरह हाफिज़ अहमद साहब मेरी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। DW से तल्लुक़ है उनका, DW तो बात की बात है, लेकिन पहले वो मेरे दोस्त हैं भाई, उनका मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बाकी तमाम दोस्तों का भी मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि आज वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे मुल्क के एक बड़े नाम स्कॉलर कासिम अली शाह साहब को सुनने के लिए आप तशरीफ़ लाए। उम्मीद है कि आपने इस वक्त में से बहुत कुछ हासिल किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इंशाअल्लाह अगर शाह साहब की बातों को आप अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में लेके आएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप वक्त पर आएंगे तो वक्त पर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। कोई अगर आज देखिए हमने 7:30 का कहा था तो हमने 7:30, शाह साहब वक्त के इंतहाई पाबंद हैं, वो 1 मिनट भी आगे नहीं जाने देते। तो यूं ही 7:30 वो तशरीफ़ लाए और हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं वो इंतहाई पाबंदी वक्त के रहे अमल रहे हैं। मैं हकीम सईद साहब का एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि लाहौर उन्होंने आना था तो मुझे भी उन्होंने बताया कि फलां डेट को मैं इतने बजे फलां फ्लैटी होटल्स में हूँगा तो आपने आना है। तो मैं फ्लैटी होटल चला गया तो वहाँ अभी प्रोग्राम होना था उनका जो शाम में हमदर्द होता था। तो हकीम साहब को एक शादी की भी दावत थी, उन्होंने शादी पे जाना था तो वो टाइम था 4:30 पे इस्तकबालिया था शादी का। मुझे कहने लगे बेटा आओ बैठो गाड़ी में, हम शादी से होके आए। हम पूरे 4:30 वहां पहुंचे तो उस हाल के अंदर एक शख्स भी नहीं था। जिन्होंने दावत दी हुई थी खाने की, वो शादी की, तो उनमें से कोई भी नहीं था। हकीम साहब बैठ गए, 10 मिनट हम बैठे रहे उसी हाल के अंदर। वेटर आया तो उन्हें एक पर्ची लिख के दी कि आपने मुझे 4:30 बजे का वक्त दिया था, मैं 4:30 बजे आ गया, 10 मिनट मैंने आप लोगों का इंतजार किया, आप लोग नहीं आए, लिहाजा मेरा वक्त कीमती है। मैं ये
وقت کہیں اور استعمال کرنا میں چاہ رہا، یعنی کہ وہاں سے نکلے آگے کوئی پروگرام نہیں تھا، مجھے کہنے لگے کہ چلے یتیم خانے چلتی ہیں، بچوں سے ملتی ہیں چل کے، یہ وقت ابھی 2 گھنٹے ہمارے پاس فارغ ہے۔ یعنی کہ جو لوگ کامیاب ہیں زندگی کے اندر وہ وقت کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے وقت کو۔ میں شاہ صاحب کی بھی ایک بات آپ کو سناتا ہوں، کھانے میں میرے خیال میں دیر ہے، میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن گیا تو وہاں پر شاہ صاحب موجود تھے، شاہ صاحب کو یاد آ جائے گی، تو میں اندر گیا تو شاہ صاحب نے میرا استقبال کیا، مجھے بڑی ہوئی کہ شاہ صاحب میرا استقبال کرنے کے لیے باہر دروازے پہ آئے، میں پشمان صاحب ہی ہو رہا تھا صاحب کے اتنے بڑے شخصیت، لیکن یہ بھی دل میں تھا کہ بڑے لوگ ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو بڑوں والی ہوتی ہے، وہ ایک بڑوں والی وہ بات میں سنانے لگا۔ تو پہلے مجھے سارا وزٹ کروایا، تو پھر مجھے کہنے لگے کھانا کھانے کے لیے ان کا ایک کمرہ ہے، یہاں کھانا کھاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے اٹھ کے سالن ڈالنا شروع کر دیا میری پلیٹ پہ، تو میں نے شاہ صاحب کو اسی وقت وہ بات سنائی، میں نے کہا کہ ایک دفعہ کی حکیم سعید صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، کھانا ہمدرد مرکز کا بھی افتتاح ہوا تھا جو بنا، تو وہاں اس کی افتتاحی تقریب میں تو کھانا آیا، تو ہم 10 لوگ تھے، اسد ظفر صاحب تھے، رفیق صاحب تھے جو پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور بھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا کون تھے، 10 لوگ تھے۔ تو حکیم صاحب اٹھ کے خود سالن ڈالنا شروع ہو گئے سب کی پلیٹ میں، سب سے چھوٹا تھا 95-6 کی 7 کی بات، تو مجھے بڑی ہوئی، وہ میرے ذہن میں بات تھی۔ تو جب شاہ صاحب نے بھی وہی عمل کیا تو میں نے کہا یہ بڑوں کی باتیں آپس میں ملتی بڑی ہیں، ایسے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے شاہ صاحب نے اس وقت بھی یہ بات سنائی تھی کہ حکیم صاحب نے بھی اٹھ کے ایسے جیسے آپ ڈال رہے ہیں ایسے ہی سب کو سالن ڈال کے دیا، اور سب کو روٹی اٹھا کے چپاتی وہ کرتے تھے کیونکہ دہلی والے تھے، تو انہوں نے سب کو ایک ایک چپاتی بھی اٹھا کے دی۔ تو اسد ظفر صاحب نے کہا کہ حکیم صاحب آپ بیٹھے نا، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں آپ میرے مہمان ہیں، تو مہمانوں کی توازو تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے نا، اگر میں بھی بیٹھ گیا تو پھر تو میرے مہمان نہیں، پھر تو میں بھی آپ کی طرح ہی ہو گیا نا، تو فرق تو نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بڑے ہوتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی ایسی بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ بڑی باتیں بڑوں کی مماثلت بھی رکھتی ہیں۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے شاہ صاحب کے اندر بھی دیکھی ہیں۔ میں نواب نصر اللہ صاحب کے ساتھ بھی ان کے گھر بھی جاتا رہا ہوں، ان کی بھی خوبی تھی کہ وہ کھانے کے بغیر آنے نہیں دیتے، آپ چلے گئے ہیں کھانے کا ٹائم نہیں ہے، مثلا نہ رات ہے نہ دوپہر ہے، شام کا وقت ہے، چائے وغیرہ کا یا پکوڑے سموسے کا، وہ اس وقت بھی کہیں گے کھانا کھا کے ہی جائیں، اور یہی بات شاہ صاحب کی ہے، آپ چلے جائیں آپ کو کھانے کے بغیر آنے نہیں دیں گے۔ آپ خود تو 2 وقت کھاتے ہیں، اور حکیم سعید صاحب بھی 2 وقت ہی کھاتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن میں بھی 2 وقت کا ہی کہا گیا کہ تمہارے لیے 2 وقت کا کھانا، اور حکیم صاحب نے ساری زندگی 2 وقت ہی کھانا کھایا، صبح ناشتہ اور رات کا کھانا۔ رات کا کھانا بھی وہ بہت ارلی شام کھا لیتے تھے مغرب کے ساتھ، اور آج مجھے پتا چلا شاہ صاحب بھی کھاتے ہیں، لیکن بارسلونا والے 3 وقت پہ لے آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ 3 وقت نہیں رہے گا، 2 ہی کوشش کریں بہتر صحت کے لیے، بہتر زندگی کے لیے 2 وقت کا کھانا ہے، 2 وقت ہی کھائیں، صبح کا ناشتہ فل فلیج ناشتہ کریں، جس سے آپ کو رات بھر کی جو ہاضمے کا عمل ہے اس کے بعد جو آپ کے جسم میں کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور آگے پورے دن کے لیے بھی آپ کو اتنا کر لینا چاہیے۔ لیکن پراٹھے نہیں، پراٹھے جو ہے نا وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اور آپ کے معدوں کے لیے بھی وہ اتنے فائدہ مند نہیں ہے جتنی سکی روٹی جڑی ہے وہ زیادہ اچھی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ڈرائی فروٹ جو ہے نا وہ آپ کی صحت کے لیے، میرے زیادہ تر دوست جو ٹیکسی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈرائی فروٹ ضرور کھائیں۔ ایک تو معدہ ٹھیک رہتا ہے، دوسرا آپ کو بہت ساری جو زیادہ کھانے سے، روٹی کھانے سے جو پرابلمز ہوتی ہیں، معدے کی، بڑی آنت کی اور شوگر کی، دل کی، ان سے آپ بچے رہیں گے۔ کھانا میرے خیال میں ابھی
آج شاہ صاحب نے پتہ آپ کے کھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں دن کو واقعی تو اس پر کافی بات بھی کی تھی تاکہ آپ کے گلہ نہ کریں کہ آپ کے اندر کھانا کام کھائے اس طرح انتظار کیا وہ بھی نہ کروائے. انشاءاللہ کھانا لے آتے ہیں. اصل میں شاید لطیفہ اس میں نہیں یہ موقع آج مل گیا ہمیں تو ہم اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے نا. وہ کیونکہ اس سے پہلے تو بڑی سکرین پہ ہی دیکھا, ٹھیک ہے نا, تو آج قدرتی ہو گیا وہ بات سنا ہے, لوگ ان کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو ان کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں, لیکن آج ایسے ہوا ہے کہ سنا ہے لوگ ان کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, تو آج وہ بات سننا میں آئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بات کرے تو پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں. پلیز سر آج کل جو آپ نے بھی اپنی گفتگو کے اندر اس کو ٹچ کیا ہے, لیکن زیادہ جس پہ سروے کیے جا رہے ہیں, اور آج بھی ایک اخبار کے اندر سروے چھپا ہے کہ جو یورپ اور یو کے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ یہ باہر نکلیں گے تو شاید یہ ہمارے نہیں رہیں گے, تو ان کو پاکستان لے کے جا رہے ہیں. پاکستان میں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا دیسی ہو جائے, ان کے اندر جو ولایت کا یا یورپ کا ایک ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا اور انہیں پاکستانیت کا اور دیسی پن کا تھوڑا احساس ہو جائے, پتہ چل جائے. تو یہ جو ڈبل مائنڈڈ سیٹ چل رہا ہے یورپ کے اندر رہنے والے لوگوں کا اور یو کے اندر رہنے والوں کا, اس حوالے سے آپ کو تجویز کریں گے کہ ان کو ڈبل مائنڈڈ سے کس طرح نکلنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ جو کلیئرٹی ہے نا وہ بھی اللہ کے کرم اور فضل کی ایک دلیل ہے کہ بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ جس بات پہ میں متفق ہوں اس کا پازیٹیو کیا ہے اور نیگیٹو کیا ہے. اچھا آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی جو اپنی عقل ہے وہ اتنی کامل کبھی ہوتی نہیں ہے کہ 100% نتیجے آئیں. پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے اس سمجھ بوجھ اور پورے آپ یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ چلتے چلتے آپ کہیں پہنچ جائیں. بڑی سادہ سی جو مثال ہے اس کو سمجھنے کی, میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ لائف ہے نا, مجھے کسی نے مثال دی مجھے بڑی اچھی لگی کہ موٹر وے کے 3 ٹریک ہیں. ایک ٹریک پہ جو سپیڈ ہے نا 120 ہے, دوسرا جو ٹریک ہے اس پہ الاؤڈ ہے, میں پاکستان کی مثال سے دے رہا ہوں کہ 90 کی سپیڈ الاؤڈ ہے, تیسری جو ہے وہ 60 کی سپیڈ الاؤڈ ہے, یہ منیمم سپیڈ ہے. اچھا اب یہ جو 90 کی سپیڈ ہے یا 120 کی سپیڈ ہے نا, اس پہ چلتے ہوئے گاڑی تو بہت تیز چل رہی ہوتی ہے, لیکن آپ کی گاڑی میں جو بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کا بھی خیال نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا سارا دھیان جو ہے نا وہ سامنے ہوتا ہے کہ میری سپیڈ اتنی تیز ہے, تھوڑی سی میں نے غلطی کی تو میری گاڑی جو ہے نا وہ نیچے گر جائے گی, لہٰذا فوکس آپ ہو کے ہینڈل کو پکڑ کے آپ 120 کی سپیڈ پہ تیزی کے ساتھ منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اچھا 60 کی سپیڈ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک تو کنٹرول آپ کا بہت اچھا ہے, دوسرا آپ اپنے ساتھ جو سواری ہیں جن کو آپ فیملی کہتے ہیں ان سے باتیں بھی کر سکتے ہیں, اور آپ گپیں لگاتے لگاتے ممکن ہے تھوڑا سا لیٹ پہنچے آپ, لیکن آپ راستے کے نظارے بھی دیکھ لیتے ہیں, آپ گپیں بھی لگا لیتے ہیں اور آخرکار پہنچ جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے سر کہ ہم نے کچھ بھی اگر اچیو کرنا ہم طے کر لیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ قیمت کیا ہے یا پازیٹیو کیا ہے اور نیگیٹو کیا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وہ فکر مندی پالی ہوتی ہے جس کا ہم نے جواب ہی نہیں دینا, ہم نے اس کا کوئی حساب ہی نہیں دینا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں کے جو حالات ہیں نا اس سے لوگوں نے چیزیں اکٹھی کرنی شروع کی ہیں, پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے اولاد کی اچھی تربیت کی ہے تو جو بنانا ہے وہ خود ہی بنا لیتے ہیں. اگر آپ نے تربیت کوئی نہیں کی تو جو کچھ بنایا ہے جا کے دیکھ لیجئے, صرف پاکستان میں پچھلے سال فیملی کیسز کی تعداد 1.25 لاکھ ہے انریزالوڈ, جس میں ڈھیروں کیسز جو ہیں وہ پراپرٹی کے لین دین کے سکے بہن بھائیوں میں ہیں. وجہ یہ ہے سر کہ جو تربیت ہے نا اس کائنات میں ریکارڈڈ ہسٹری ہے 10,000 سال, اور 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ایک ایسا بندہ آیا جس نے بڑی ریسرچ کرنے کے بعد پوری دنیا کو 1979 میں کتاب لکھ کے دی, اور اس میں اس نے لکھی, اس نے کہا جی دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آج تک جتنا تہذیبی ارتقاء ہے
اور انسانوں میں کوئی ایک ایسا بندہ جس کے آنے سے دنیا کو واقعی فرق پڑا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اب وہ جو بندہ ہے جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، یہ کتاب اس کی ہے دی 100 کے نام سے، دنیا کے 100 لوگوں کے آنے سے فرق پڑا، اس میں پہلا نام ہے نامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ ذات گرامی جس کو ایک نان مسلم کہتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جس کے آنے سے پوری دنیا کی تہذیب چینج ہو گئی. اس ذات گرامی نے ایک ارشاد فرمایا ہے، آپ کی حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک باپ کی طرف سے سب سے بہترین وراثت جو اولاد کو ملتی ہے وہ تربیت ہے. آپ نے نہیں کہا کہ وہ ڈی ایچ اے کا پلاٹ ہے، نہیں کہا کہ جناب وہ بیریا کا پلاٹ ہے، وہ نہیں کہا کہ جناب آپ کی سٹی ہاؤسنگ ہے، وہ نہیں کہا کہ کھاریاں میں آپ زمینیں خرید کے رکھ لیں. آپ کو ایک چیز کہی کہ آپ تربیت اچھی کر دیں، یہ سب سے بڑی وراثت، یعنی آپ کی طرف سے دی گئی دولتوں میں سے سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اولاد کی تربیت ہے. پھر فرمایا کہ جو اولاد آپ نے جس کی تربیت کی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی قبر میں آپ کے جانے کے بعد جو چیز آپ کی نیکی کا سبب ایک صدقہ جاریہ کی شکل میں رہے گی وہ آپ کی اولاد ہے. سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اپنے کام کو دے دیتے ہیں. میں اس کو ہمیشہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں فرض کر لیتا ہوں کہ اگر ہم نے پوری زندگی زور لگا کے 20 کروڑ کا اکٹھا کرنا پاکستان میں تو ہم 15 کر لیں لیکن اولاد کی تربیت اچھی کر دیں، تھوڑے سے پیسے کم اکٹھے کر لیں. اپنا وقت جو آپ نے لازمی طے کیا ہے کہ 10 پلاٹ میں نے بنا کے مرنا ہے یا بہت سا مال اکٹھا کر کے مرنا ہے، اس سے بہتر ہے وہ وقت تھوڑا سا اپنی اولاد کو دے دیں، آپ اپنے بچوں کو دے دیں. کیونکہ پھر انسانی جو تہذیب ہے اس میں یہ فارمولا آج تک طے شدہ ہے. انسان کی تربیت کتاب نہیں کر سکتی، انسان کی تربیت انسان ہی کر سکتا. اور سب سے بڑی جو تربیت کرنے کی صلاحیت ہے وہ استاد میں بھی نہیں ہوتی، ماں باپ میں ہوتی ہے، وہ گھر میں ہوتی ہے، ماں میں ہوتی ہے، باپ میں ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنا وقت کاٹ کے اپنی اولاد کو دیتے ہیں اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ کی کمپنی کی وجہ سے سیکھتے ہیں، نصیحت کی وجہ سے سیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سیکھتے ہیں، تو پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اللہ سب سے خیریں کرے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سر ہم نے کیونکہ ٹائم دیا نہیں ہوتا اور مال اکٹھا کر کے دے دیا ہوتا ہے. یہ خود بذات خود آج تک دنیا میں کوئی بھی اکٹھا کرنے والا خوف سے آزاد نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی سزا جو زندگی میں شروع ہو جاتی ہے مال جمع کرنے کی وہ خوف کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ خوف انسان سے پھر جاتا نہیں ہے، آخری سانس تک رہتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میں نے ڈنڈی ماری ہے، میں نے چیزیں اکٹھی کر لی، اولاد کو تیار نہیں کیا. اور جب اولاد کو تیار نہیں کیا تو اس سے بڑی پھر کوئی پنشمنٹ نہیں ہو سکتی. کیونکہ میرا یہ بڑا ایک آبزرویشن ہے جی، تجربہ ہے میرا کہ جو اے سی ہوتا ہے نا سر اس کی ٹھنڈ کم ہوتی ہے، جو اولاد کی ٹھنڈ ہے نا بڑھاپے میں وہ زیادہ ہوتا ہے. اس طرح توا جو ہوتا ہے نا وہ کم تتا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اولاد کے ہاتھوں بڈھے والے کھجور ہو گئے نا اس سے بڑا تتا ہونا کوئی نہیں ہوتا. تو بڑے بڑے لوگ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھے، یقین کریں میں پاکستان میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اتنا بالو متا جمع کیا ہوتا ہے اولاد کے ہاتھوں کھجل ہو جاتا ہے. مجھے ایک واقعہ نا یاد آتا ہے جی، مجھے یہ ہمارے آپ شاید فاؤنڈیشن ہے جس میں جج صاحب سے ملاقات کروائی کہ نہیں کروائی، لیکن پچھلے سال ادھر بھی آئے تھے، یہ مجھے انہوں نے واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں جی میں کسی نا ایک ریٹائرڈ جج کو ملنے گیا تو وہ ایسے لگا جیسے نا وہ اس کی آنکھوں میں نمی نمی ہے، جیسے تھوڑی دیر پہلے رویا ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ جج صاحب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے اس نے قمیض اتاری اور کمر دکھائی اور کہا جی میرے پتر نے مجھے مارا ہے. تو وہ کہنے لگا یار ساری زندگی یہ جج بن کے فیصلے کرتا رہا ہوگا، اس نے کبھی سوچا ہوگا کہ اولاد کے ہاتھوں میں کھجل ہوا جا سکتا ہے. تو یہ آپ نے زندگی میں اگر لوگوں کو کھجل کیا نا، اور آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ نے خدا نہ خواستہ ماں باپ کو کھجل کیا آپ کی اولاد آپ کو ضرور کھجل کرے. آپ نے اگر انسانوں والا سلوک مخلص ہو کے سلوک آپ نے اپنے رشتہ داروں سے اپنے ماں باپ سے آپ نے کیا، اللہ آپ کو کبھی بھی اولاد کے ہاتھوں کھجل نہیں کرتا. تو میری دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے سکون ملے، آنکھوں کی جو راحت اور ٹھنڈک کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کہ اولاد اور گھر جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کو وہ ملے. اور سب سے بڑھ کے اللہ ہمیں شعور دے، وہ شعور دے جس سے جس کا بھی گھر خراب ہو رہا ہے نا، میں سادہ سا نسخہ اسے بتا دیتا ہوں، اپنا وقت جو وہ ٹیکسی کو فیکٹری کو دکان کو دے رہا ہے اس میں سے تھوڑا سا کاٹ کے اپنے گھر والوں کو دینا شروع کر. اس گھر والے کی کبھی سنے ضرور، جو چیز خراب ہے نا وہ آپ سے وقت مانگ رہی ہے، جو چیز خراب ہے وہ آپ سے توجہ مانگ رہی ہے. آپ ٹائم توجہ اور وقت نہیں دے رہے تو وہ خراب ہے. آپ ٹائم دینا شروع کر دیجیے، یقین کریں کھوتا بھی پالا ہو نا وہ بھی ادب آپ کا کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک ڈاگ پالا ہوتا ہے، یہ میں تو ادھر آ کے بڑا حیران ہوا، ادھر کتوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں تو
وہ جو مجھے لگی نہیں ہے وہ ان کو بھی ٹائم دیتے ہیں، وہ بھی جناب خوش لا کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی اولاد اور آپ کا گھر آپ کو فالو نہ کرے اگر آپ نے وقت نہیں دیا. تو سب سے بہترین چیز جو دی جا سکتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تربیت ہے، اور تربیت وقت دیے بغیر نہیں ہو سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دنیا جہان کے مہنگے اسکول پڑھا لیں، آپ دنیا جہان کی کوٹھیاں دے دیں، دنیا جہان کی گاڑیاں دے دیں، لیکن آپ وقت نہ دیں اور آپ کہیں ہو جائے گا پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے. ایسا نہیں ہے. جو وقت آپ نے دینا ہے وہ انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا. کل کو وہی اولاد آپ کو آپ کے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ اطمینان سے دنیا سے جائیں گے کہ میرے بعد کوئی نہ کوئی جو ہے نا کلمہ کلام پڑھتا رہے گا، وہ خیر کے کام کرتا رہے گا. لیکن جب بندے نے کوئی ڈڈی ماری ہوتی ہے تو پھر آخری وقت اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ وہ ہمارے آخر کے وقت کو نا خیر کا وقت ہے. انگلش میں کہتے ہیں if end is well all is well. تو اللہ کرے ہمارا all is well ہی ہوتی ہے انشاءاللہ.